معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسان آیا. اس کسان نے آ کے عرض کیا کہ اے خواجہ غریب نواز، دہلی میں میری زمین ہے اور سلطان جو ہے حاکم وقت، اس کے کارندے اس پر قابض ہو چکے ہیں. آپ جا کر سلطان سے بات کریں تاکہ وہ میری زمین کو چھوڑ دیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی اس کی بات سنی، آپ عموماً بادشاہوں کے دربار میں جایا نہیں کرتے تھے، لیکن ایک شخص اپنی ایک مجبوری لے کر آیا کہ ناحق طور پہ میری زمین پہ قابض ہو گئے ہیں سلطان حاکم وقت کے کارندے، تو آپ میری زمین چھوڑا دیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور دہلی پہنچے. دہلی میں آپ کے خلیفہ تھے، ان کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. قطب الدین بختار کاکی آگے بڑھے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی نے آپ کا استقبال کیا. استقبال کے بعد کہا کہ کوئی حاجت ہوتی تو آپ مجھے بتاتے، آپ نے زحمت کی، تکلیف کی، اتنی دور سے آئے. تو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کسان میرے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ حاکم وقت کے کارندے میری زمین پر قابض ہو چکے ہیں، تو آپ سفارش کریں اور میری زمین کو چھڑا دیں. وہ زمین میری ہے لیکن ناحق وہ لوگ قابض ہو چکے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول وہ یہ فرمانے لگے خواجہ قطب الدین بختار کاکی سے، تمہیں میں زحمت کیوں دیتا؟ چونکہ رحمت کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول و مصروف رہتا ہے. تو سامعین محترم، کوئی شخص کسی کی مشکل میں کام آئے، کوئی کسی کو مصیبت سے نجات دلوائے، کسی کو تکلیف سے بچائے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں بہت سے انعامات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوید بھی سنائی ہے کہ اللہ اس شخص کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے. جس وقت تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما اس کی مدد کرتا رہتا ہے. کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص کسی کی مصیبت پر خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو مصیبت سے نجات دے دے گا، جو مصیبت پر خوش ہو رہا ہے اسے مصیبت میں ڈال دے گا. محاورہ ہے اردو کا، جو کسی کے لیے کودتا ہے وہ خود ہی اس میں جاتا ہے. اور رحمت کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کما تدین و تدان. یہ حدیث بات ہے، کما تدین و تدان، انسان جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے. وہ کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ ظلم ہوگا، وہ کسی کے بچوں پہ ظلم کرے گا اس کے بچوں پہ ظلم ہوگا، وہ کسی کے بوڑھے باپ پہ ظلم کرے گا اس پہ ظلم ہوگا. فرمایا بہو ساس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہیں آئے گی، وہی بہو کل کو جب ساس بن جائے گی تو اس کی بہو بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گی. سامعین محترم، ایسے ہی ماں بیٹی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہی، کل کو جب وہ ماں بن جائے گی اس کی بیٹیوں کا بھی اس کے ساتھ مذموم و مکروہ رویہ ہوگا. لہذا ہر ایک شخص کو چاہیے ہے
کہ وہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہے، اور فقط زندگی کا یہی مقصد نہیں کہ اپنے لیے جیے۔ آج ہر شخص اپنے لیے کیا سے کیا سوچتا ہے، یاد رکھیے گا ہماری زندگی کا فقط یہی مقصد نہیں، زندگی کے کثیر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ہمارے یہاں تو لوگ نقصان پہنچا رہے ہوتے، لوگ نہ جانے ایک مسلمان دوسرے کو کن مشکلات میں ڈال رہا ہوتا ہے اور کتنا دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے سے بڑے تاجر سے لے کر ریڑھی والے تک لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بول کے اپنا مال باہری قیمتوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کس سے شکوہ کریں؟ سامعین محترم، خیانت عام ہو چکی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو اعتقادی منافق نہیں عملی نفاق کی علامت قرار دے دیا، چونکہ منافق ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، عملی جس کے عمل میں کوتاہی ہو۔ میرا موضوع تھا دوسروں کی مشکلات کو دور کرنا اور اس پر اجر۔ یہ جو حدیث پاک میں سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حدیث سے متفق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا، اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی اپنے کسی بھائی کی، یہ حدیث سے پاک ہے، حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے، دنیاوی پریشانیوں میں سے، دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو، کسی ایک تکلیف کو، کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی مشکلات میں سے کسی ایک مشکل کو حل فرمائے۔ فرمایا تم دنیا میں کسی کی مشکل کو حل کرو، رب کائنات قیامت کے دن تمہاری مشکلات کو حل کرے۔ مشکل بناؤ نہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو حل کرو۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا قیامت کے دن۔ من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی یعنی کہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، باقی ہم جو لوگ ہیں علماء ہیں، غیر علماء ہیں، بزرگ ہیں، جوان بچے، سبھی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پورے معاشرے میں ہر شخص اپنی غلطیوں سے نابینا ہے، دوسرے کی غلطیاں اس کو نظر آتی ہیں، وہ ہر وقت دوسروں کے متعلق چیموں کو یہ کرتا رہتا ہے، اس کو اپنے اندر عیوب و نقائص نظر نہیں آتے، حالانکہ ہر شخص میں غلطیاں موجود ہیں، ہر شخص میں کوتاہیاں ہیں، چونکہ آدمی انسان ہے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے وہ صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، ابو ہریرہ کنیت ہے،
یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی آدمی کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کسی ایک مشکل کو دور فرما دے گا۔ جو آدمی کسی اپنے بھائی کی، بھائی سے مراد دینی بھائی یا کوئی انسان یا کوئی بھی مسلمان، فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان کی، کسی اپنے بھائی کی کسی ایک مشکل کو دور کرے گا، تکلیف کو دور کرے گا، کسی ایک پریشانی کو فقط دور کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی تکلیف کو، مشکل کو اور پریشانی کو دور کرے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تنگ دست غریب آدمی کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ کسی تنگ دست نے قرض دے لیا ہے اور خود قرض دینے والا وہ خود صاحب مال ہے، امیر ہے، اس کو فی الوقت ان پیسوں کی ضرورت نہیں، تنگ دست کو مہلت دیتا رہے، اسے تنگ نہ کرے۔ فرمایا جو تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، غریب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ فقط قیامت کے دن ہی نہیں، دنیا میں بھی اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا جو تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور اس موقع پر اس حدیث پاک میں صحیح مسلم میں یہ موجود، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، جو بندہ اپنے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور اس موقع پر سننے والے الفاظ اور ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں اور اپنے دلوں میں اور دماغوں میں بٹھا لیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کی مدد میں مصروف ہوتا ہے، تو خالق کائنات اس بندے کو محروم نہیں کرتا، خالق کائنات مدد کرنے والے کی مدد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مدد کرنے والے کی مدد اور اس کی نصرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد کرے۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، وہ امام طبرانی کی معجم کبیر سے، یہ حدیث کی کتاب اس سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیے، چند ایسے آدمیوں کو اور چند ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، ان پر اتنا یقین کامل ہوتا ہے اور اعتقاد کامل ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس جلدی دوڑے آتے ہیں اور وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے غریب بندوں کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو مدد کرنے والے ہیں، وہ جو مخلوق خدا کی، چونکہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بری نہیں لگتی، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا، وہ اللہ کے بندے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے، اللہ کی بندوں کی نصرت کرنے والے، اللہ کے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے والے، اللہ کے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔
سامعین محترم، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مدد کرنا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کی مدد کرنا، کسی تکلیف میں پھنسے ہوئے، کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی مدد کرنا ایک حدیث پاک کے مطابق 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. عبداللہ بن عباس یہ مفسر قرآن ہیں، اور صحابہ میں جیسے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ علم والے تھے، تو عبداللہ بن عباس کو بھی اللہ نے بڑے علم سے نوازا. قرآن مجید کے پہلے مفسر، امام المفسرین عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ گیا. کس مسجد میں؟ کس مسجد میں؟ وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وہ مسجد نبوی، اس میں ایک اعتکاف بیٹھو تو کتنے اعتکافوں کا ثواب ملے گا. ایک قرآن پڑھو تو کتنے قرآنوں کا ثواب ملے گا. عبداللہ بن عباس اور رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور رسول اللہ کے صحابی امام المفسرین، قرآن کے مفسر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. حالت اعتکاف میں تھا، ایک آدمی آ گیا اور وہ آدمی آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. پریشان تھا، مغموم تھا، وہ پریشان تھا. سو جب وہ آ کے میرے پاس بیٹھا، میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے، مغموم ہے. تو میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی. اس نے کہا کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اس جس کا میں نے قرض دینا ہے، جس کا میں مقروض ہوں، اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے. آپ جائیں، جا کے میری سفارش کر دیں، اس سے جا کے بات کریں، اس کا کوئی حل مجھے بتائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حالت اعتکاف میں تھے، حالت اعتکاف میں مسجد سے نکل گئے. آپ کو پتہ ہے بغیر شرعی عذر کے بنا اعتکاف میں بیٹھو اور مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹوٹ جاتا ہے. جمعہ بھی جہاں ہو رہا ہو، تمام سہولیات بھی موجود ہو، اور باہر نکلے گا، مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. اس پر مختلف فقہی مسائل میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. وہ حالت اعتکاف میں تھے اور ایسی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے جہاں ایک اعتکاف کا ثواب 50,000 اعتکاف کے برابر ہے. اور حالت اعتکاف میں مسجد نبوی سے باہر آ گئے، مسجد نبوی سے باہر نکل آئے. اس آدمی نے، پریشان آدمی نے کہا آپ بھول گئے ہیں، آپ تو اعتکاف میں، آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے، بھول گئے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا خدا کی قسم میں بھولا نہیں، میں نے صاحب گنبد خضرا مصطفیٰ سے سنا ہے، رسول اللہ سے سنا ہے، جو بندہ کسی اپنے بھائی کی، کسی آدمی کی پریشانی کو دور کرے اور اس کی کسی مصیبت کو دور کرے، اس کی کسی تکلیف کو دور کرے، حضور نے فرمایا 10 سال کے اعتکاف کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے. اعتکاف بندہ کر رہا ہے، کسی دوسرے کو ثواب پہنچ رہا ہے یا اپنے آپ کو پہنچ رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے. فقط زندگی اپنے ہی لیے کچھ کرنے کا نام نہیں. زندگی کے کثیر مقاصد میں سے یہ بھی مقصد ہے زندگی میں کچھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں، اس توشہ آخرت جمع کرنے. سامعین محترم، اس جہاں میں کسی نے بھی نہیں رہنا. یہ زمینیں، یہ محلات، یہ بڑی بڑی حویلیاں، یہ نہلاتے کھیت، یہ آبشاریں یہاں ہی رہ جائیں گی. ایک چھوٹے سے مکان میں سب نے داخل ہونا ہے. ایک حویلی بنانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. کیا جو 2 گز کا مکان ہے اس کے لیے بھی کبھی کسی نے سوچا ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 گز کا مکان، چھوٹا سا مکان، جس میں نہ تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ نہ بیٹا جائے گا، نہ بیٹی جائے گی، نہ کوئی دوست جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. رب کعبہ کی قسم فقط انسان کے اعمال ساتھ جائیں. سامعین محترم، اس مکان کی فکر کیجئے. وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگلی حدیث پاک
جو پڑھنے لگا ہوں پہلے اس کے بھی حوالے دے دوں. اس حدیث پاک کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا. اس حدیث پاک کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں روایت کیا. اس حدیث پاک کو امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام کرانے کے لیے چل پڑا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا اور یہاں تک کہ وہ کام اس نے کر دیا، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا، اپنے کسی بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ کام اس نے کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5000، اور دوسری روایت میں آیا 75,000 اللہ کے فرشتے اس پر اپنا سایہ کر دیتے. ایک فرشتے کی بات نہیں کر رہا، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چل پڑا، کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے نکل پڑا، کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ تکلیف دور کر دی، یہاں تک کہ وہ پریشانی دور کر دی، یہاں تک کہ وہ کام کر دیا، 5000. پھر دوسری روایت میں 75,000 فرشتے اللہ کے اس پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں. 75,000 فرشتے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت اس پر سایہ کر دیتی ہے. اور حضور نے فرمایا اگر دن ہو تو رات تک، اگر رات ہو تو دن تک، وہ 70,000 ملائکہ، وہ 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھی بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. فرشتے تو گناہوں سے پاک ہے، فرشتے ایک بھی ہو، فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں. وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے، کتنا خوش قسمت ہے جو 70,000 فرشتوں سے دعائیں لے رہا ہو، 70,000 فرشتوں کے سایہ میں ہو. اور اس موقع پر اسی حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی بھائی، کسی مسلمان، کسی انسان کے کام کو حل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اٹھنے والا قدم جو ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور وہ قدم جو کسی مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے اٹھا، وہ قدم جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو رفع دور کرنے کے لیے اٹھا، وہ قدم جو کسی بے روزگار کو روزگار دینے کے لیے اٹھا، وہ قدم جو کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اٹھا، فرمایا اس اٹھنے والے ہر قدم کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، پتہ چلا کہ وہ شخص جو کسی کی پریشانی کو دور کر دے، وہ شخص جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے، وہ شخص جو کسی کا کام کر دے، وہ شخص جو کسی کو کام پہ لگا دے، وہ شخص جو بے روزگار کو روزگار دے دے، وہ شخص جو کسی غریب کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس پر سایہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھی بھیجتے ہیں. اللہ کے 75,000 فرشتے اس کے لیے دن اور رات دعائیں بھی کرتے ہیں. دن کے وقت کام کرے گا تو رات تک دعائیں ملیں گی 75,000 فرشتوں سے، اور رات کے وقت کوئی کام کرے گا کسی مسلمان بھائی کا تو طلوع فجر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. تو اللہ کی رضا فقط نماز ہی میں نہیں، اللہ کی رضا فقط حج ہی میں نہیں، اللہ کی رضا اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی حاصل ہو. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا خالق ہے. یہ اللہ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرے ان کو بھی ثواب سے نوازا جاتا ہے، اور جو انہیں تکلیف پہنچائے اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. حضور نے فرمایا ایک عورت فقط اس وجہ سے جہنم میں گئی، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور بلی مر گئی. اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، بلی مر گئی. فرمایا اگر نہ تو اس نے بلی کے آگے کچھ کھانا ڈالا، نہ ہی بلی کو کھول کے رکھا کہ وہ خود کچھ کھا لیتی، تو وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی.
اس بلی کے مرنے کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں چلی گی، اور ایک بے حیا عورت، طائفہ عورت، بازاری عورت اس وجہ سے جنت میں چلی گی۔ فرمایا ایک کتے کو ایک بار پیاس لگی تھی، انسان تو اللہ کی مخلوق بھی سب سے اعلیٰ، اور یہ جو جانور ہیں ان کے بھی جانور حلال ہیں یا حرام، ان کے بھی بندوں پر کچھ حقوق ہیں، انہیں بھی تقریب پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، موذی جانوروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، ایک فاحشہ عورت، اس نے ایک کنویں سے پانی پیا، پانی پی کے جب باہر نکلی ایک کتے کو دیکھا، زبان اس کی نکلی ہوئی ہے۔ وہ فاحشہ عورت، وہ بازاری عورت، وہ طائفہ عورت یہ سمجھ گئی کہ پیاس کی وجہ سے یہ نڈھال ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ وہ کنویں میں اتری، اس نے کنویں سے پانی نکالا، نہ جانے اس نے اپنے جوتوں میں نکالا یا کسی اور چیز میں، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کے بدلے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ میں اپنی آج کی اس گفتگو کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس پنجابی شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا تے جو اوکھے سوکھے ویلے کم نہ آوے، دنیا تے جو اوکھے سوکھے ویلے کم نہ آوے، اس بے فیضے سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ اور یہ اس انداز میں پڑھا گیا ہے کہ دنیا تے جو اوکے سوکے ویلے کم نہ آیا، دنیا تے جو اوکے سوکے ویلے کم نہ آیا، اس بے فیضے سنگی